کرام عزیز دوستوں اور بزرگوں، بات چل رہی ہے سورہ محمد 26واں پارہ، اس کی ابتدائی آیات تلاوت کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب انسانوں کے نام پیغام انبیاء کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچایا گیا، اور ہم سب کی ذمہ داری لگائی گئی کہ ہم اللہ کے پیغام کو سمجھیں، پڑھیں، غور کریں اور اس پر عمل کریں۔ بات یہ چل رہی تھی پہلی آیت کریمہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، بے شک جو لوگ کافر ہیں اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، ان کے اعمال، ان کی محنت، ان کا مال سرمایہ، ان کی ٹیکنالوجی سب کی سب برباد ہے۔ جتنی چاہے وہ محنت کر لیں، جتنا چاہے وہ مال خرچ کر لیں لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے، جتنی چاہیں وہ دولت خرچ کر لیں، اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ ان کی تمام محنت ضائع جائے گی، وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے نہیں روک سکتے۔ وقتی طور پہ انہیں کامیابی بہرحال مل سکتی ہے، مل جاتی ہے، لیکن نتیجہ اور انجام بالآخر حق کی فتح کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ والعاقبۃ للتقویٰ، حق اور باطل کی لڑائی چلتی ہے، حق اور باطل کا معرکہ چلتا ہے، لیکن انجام بہرحال تقویٰ کا ہوتا ہے۔ بات آپ کے سامنے یہ عرض کی تھی پچھلے جمعہ کے خطاب میں کہ ظالم اور کافر اپنے مال خرچ کرتے ہیں لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے 9ویں پارے کے آخری رکوع میں بیان فرمایا، فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً، ان کا مال خرچ کرنا ان کے لیے حسرت، افسوس کا ذریعہ بن جائے گا۔ ثُمَّ يُغْلَبُونَ، مال و دولت خرچ کرنے کے باوجود انہیں مغلوب کر دیا جائے گا، انہیں شکست دی جائے گی۔ والذین کفروا الی جہنم یحشرون، دنیا میں شکست ہوگی اور آخرت میں انہیں جہنم میں داخل کیا جائے گا، یعنی دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد۔ مال خرچ کیا، محنت کی، پروپیگنڈا کیا، ناکام ہوں گے اور آخرت میں جہنم میں جائیں گے۔ ان کے ہتھ کنڈوں میں سے ایک ہتھ کنڈا یہ تھا کہ وہ دین کی غلط تصویر لوگوں کے سامنے پیش کر کے بیان کرتے ہیں، لوگوں کو دین سے متنفر کرنے کے لیے ایسی ایسی کہانیاں گھڑتے ہیں کہ لوگ دین سے، اسلامی نظام سے متنفر ہو جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ظالموں کے ہاتھ میں کھیلتے رہتے ہیں،
ظلم و ستم کی چکی میں پستے رہتے ہیں، دین کی طرف آنے کو تیار نہیں ہوتے، کیونکہ جو تصویر انہوں نے، ان ظالموں نے میڈیا کے ذریعے اور دوسرے ذرائع کے ذریعے سے پیش کی، عوام اسے قبول نہیں کرتی، حالانکہ وہ دین کی تصویر نہیں ہوتی۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جب بھی اسلامی نظام کی بات ہوتی ہے تو 2-3 باتوں کو ہائی لائٹ کر دیا جاتا ہے، حالانکہ وہ باتیں دین میں نہیں ہیں، لیکن ان کی طرف سے وہ باتیں ہائی لائٹ کر دی جاتی ہیں۔ ایک تو عورتوں کے حقوق کے نام پر سیاست کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں کہ اسلامی نظام میں عورتوں کے حقوق کی حق تلفی ہوتی ہے۔ یہ سبز باغ دکھایا جاتا ہے عوام کو کہ اسلامی نظام کے آنے کی صورت میں عورت مظلوم بن جائے گی، اور دوسری چیز داڑھی اور پگڑی کو کہ زبردستی یہ لوگ داڑھیاں رکھوائیں گے، اور تیسری چیز نماز کہ زبردستی یہ نماز پڑھوائیں گے۔ حالانکہ یہ تینوں باتیں نہیں ہیں، نہ تو عورتوں کی حقوق تلفی ہوتی ہے بلکہ ان کے حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے، عورت کو محفوظ بنا دیا جاتا ہے۔ زبردستی داڑھی رکھوانے کا کانسیپٹ، تصور اسلام میں نہیں ہے، زبردستی نماز پڑھوانے کا تصور بھی دین میں نہیں ہے۔ اس کی تفصیل کچھ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی تھی پچھلے جمعے میں۔ جب یہ تصور لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، اس لیے لوگ پھر اسلامی نظام کی طرف نہیں آتے۔ اسلامی خلافت کو اس انداز سے جب پیش کرتے ہیں تو لوگ خوف زدہ ہو جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں۔ حالانکہ اسلامی خلافت اور اسلامی نظام کی اصل تصویر جو کہ قرآن مجید نے بیان کی، وہ بیان نہیں کرتے کہ اسلامی نظام، اسلامی خلافت کے آنے سے عدل و انصاف کا بول بالا ہوگا، کرپشن ختم ہوگی، خیانت ختم ہوگی، رشوت ختم ہوگی، ظلم و ستم ختم ہوگا، اداروں کی ناجائز اجارہ داری، اپنی طاقت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے جو ادارے ہوتے ہیں۔ آج بھی میں خبر پڑھ رہا تھا، ہائی کورٹ نے پولیس کی غنڈہ گردی روکنے کے لیے، آج کی خبر، ہائی کورٹ نے قانون پاس کیا ہے کہ پولیس جس کو پکڑے گی اس کا کمپیوٹرائزڈ اندراج ضروری ہے، تاکہ پتہ چلے عدالت کو کہ پولیس نے کس کو پکڑا، کیوں پکڑا۔ یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ منہ اٹھا کے پکڑ لیتے ہیں، 10-20 ہزار روپے لے کے چھوڑ دیتے ہیں، کتنا بڑا ظلم ہے، عدالت کو پتہ ہی نہیں ہوتا، عدالت کے نوٹس میں نہیں ہوتا۔ اب یہ ناجائز وردی کا ناجائز فائدہ، جبکہ اسلامی خلافت میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی حکومتی اہلکار اپنی طاقت کا ناجائز فائدہ اٹھائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، چاہے وہ فوج سے متعلق ہو، چاہے پولیس سے متعلق ہو، چاہے کسی سرکاری محکمے سے متعلق ہو، اس کے خلاف اسلامی نظام میں سخت ایکشن لیا جاتا ہے، سخت ایکشن۔ یہ جو تصویریں ہیں یہ پیش نہیں کی جاتی، جبکہ قرآن مجید نے اسلامی خلافت اور اسلامی نظام کی یہی تصویر پیش کی۔ قرآن میں تو کہیں بھی نہیں آتا
کہ عورتوں کے حقوق ضائع ہو جائیں گے اسلامی نظام کے آنے سے، عورتوں کو لونڈی بنا لیا جائے گا، عورتوں کی آزادی چھین لی جائے گی، قرآن میں کہیں بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسلامی نظام کی جو تصویر پیش کی، مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس نظام سیاست کو بیان فرمایا۔ چھٹے پارے میں خاص طور سے ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف حق نازل کیا کتاب کی صورت میں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے قرآن مجید کی صورت میں حق آپ پر نازل کیا، مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب۔ قرآن مجید کی خصوصیت کہ یہ پچھلی تمام کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، تورات، زبور، انجیل، تمام کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، وَمُحَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور ان کتابوں کی محافظ بھی ہے۔ لہذا فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں قرآن کے مطابق۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، ظالموں کی غلط خواہشات کی پیروی نہیں کرنی حق اور عدل و انصاف کے سلسلے میں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ پہلے ہمارے مسلمانوں کے جو خلیفہ ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، عثمان و علی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ ظالموں کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی، حق، عدل و انصاف کے سلسلے میں آپ نے لوگوں کے بیچ میں عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، لوگوں کو ڈرائیں کہ وہ آپ کو مجبور نہ کریں قرآن کے خلاف فیصلہ کرنے پر۔ یہ جو ظالم لوگ ہوتے ہیں یہ مجبور کر دھمکیاں دیتے ہیں، کبھی لالچ دیتے ہیں مال و دولت کا کہ ہمارا یہ کالے دھندے چل رہے ہیں ان کو چلنے دو، مال کی آفر کرتے ہیں، کبھی دھمکی دیتے ہیں، جان کو خطرہ، کبھی کہتے ہیں کہ اگر ہمارے کالے دھندے چلتے رہے، کالے دھندوں کے خلاف تم نے رکاوٹ ڈالی تو ہمارے اہل خانہ کو ہم ختم کر دیں گے، اس طرح کی باتیں۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کالے دھندے والوں کو ڈرائیں اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے۔ وہ پکڑ دنیا میں بھی آتی ہے۔ اسلامی خلافت کو حکم ہے ایسے لوگوں کو سولی پہ لٹکایا جائے، عبرت کا نشان بنایا جائے۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، قرآن نے ایسے لوگوں کا انجام بیان فرمایا دنیا کے اندر، ان یقتلوا، اچھی طرح شدت کے ساتھ ان کو قتل کیا جائے، یعنی اس انداز سے قتل کیا جائے کہ دوسرے ظالموں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے۔ او یصلبوا، قتل کرنے کے بعد انہیں سولی پہ لٹکا دیا جائے۔ سولی پہ لٹکانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی مشہور جگہ پر ان کی لاش کو لٹکا دیا جائے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ لیکن یہ جو مغربی لوگ ہیں یہ اسی سزا کو پتہ کیا کہتے ہیں کہ یہ دہشت گردی ہے۔ قرآن تو بیان کر رہا ہے کہ ایسے جو کالے دھندے والے لوگ ہیں جو وقت کے
منصف اور عادل حکمران کو پریشان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں اور حالات خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، رشوت خوری کا بازار، خاص طور سے بیوروکریٹ جو افسر شاہی نظام ہے، یہ بہت زیادہ اندر کی کہانی ہمیں نہیں، ہم عوام ہیں، عوام کو پتہ ہی نہیں، اندرون خانہ بڑی کہانیاں چلتی ہیں۔ بڑے بڑے افسر لوگ جو بڑے بڑے اداروں میں سرکاری، وہ حکومت کو بلیک میل کرتے ہیں، اگر تم نے یہ کیا ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ تو ایسے بلیک میلرز میں سے 2-4 کو قرآن کے مطابق لٹکا دو، سارے سیدھے ہو جائیں گے۔ اور اسلامی خلافت میں ایسا ہوتا ہے، لٹکا دیتے ہیں۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ ایسے ظالموں کو شدت سے قتل کرو اور اس کے بعد ان کو سولی پہ لٹکا دو، لٹکے رہیں 2 دن 4 دن 10 دن، ان کی لاشوں کو پرندے کھائیں، لٹکے رہیں۔ او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا مناسب حکومت سمجھے تو ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر ان کو لنگڑا لولا کر کے پھینک دیا جائے۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ وَاحْذَرْهُمْ، اور یہ حکم غنڈوں کے لیے، ان بلیک میلرز لوگوں کے لیے جو اپنے کالے دھندے چلاتے ہیں اور ان کالے دھندوں میں عوام کا نقصان کرتے ہیں۔ تو وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، ان کو ڈرائیں کہ یہ آپ کو قرآن سے نہ ہٹائیں، دھمکیاں نہ دیں، لالچ نہ دیں۔ اندرون خانہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، پارہ نمبر 5 میں اسلامی نظام اور اسلامی خلافت کی تصویر اللہ نے بیان فرمائی کہ جب اللہ کا نظام زمین پر قائم ہو، فَحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْعَدْلِ، تو لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کے مطابق فیصلہ کیا جائے۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، بے شک اللہ تمہیں اس کی نصیحت کرتا ہے۔ یہ اصل تصویر ہے، عدل و انصاف۔ اسی طرح سورہ صاد 23ویں پارے میں داؤد علیہ السلام کو حکم دیا گیا، یا داؤد انا جعلناک خلیفتاً فی الارض، اے داؤد بے شک ہم نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا، حکمران بنایا۔ یہ اللہ تعالیٰ براہ راست اپنے نبی داؤد علیہ السلام سے فرما رہے ہیں، انا جعلناک خلیفتاً فی الارض، ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا۔ فاحکم بین الناس بالحق، لہذا اب لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کریں، کسی ایک طرف مائل نہیں ہونا۔ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، بے شک جو لوگ حق سے ہٹ کر فیصلے کرتے ہیں، لہم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب، ان کے لیے شدید ترین عذاب ہے اللہ کی طرف سے۔ تو یہ تصویر ہے کہ جب اسلامی نظام، اسلامی خلافت کہیں بھی ہوتی ہے، اس میں عدل و انصاف کا بول بالا ہوتا ہے، اس میں کرپشن ختم ہوتی ہے، رشوت ختم ہوتی ہے، اور اس میں استحصال کہتے ہیں غریب کا استحصال، غریب پر ظلم و ستم، یہ ختم ہوتا ہے۔ قومی خزانے میں لوٹ مار یہ ختم ہوتی ہے، قومی خزانے کی حفاظت ہوتی ہے، سرحدوں کی حفاظت ہوتی ہے، سیکیورٹی ادارے عوام کے جان و مال کا تحفظ کرتے ہیں، نہ کہ عوام کے جان و مال کو لوٹتے ہیں۔ اللہ کے نظام کی یہ برکتیں، یہ چیزیں ہائی لائٹ نہیں کی جاتی۔ جب اللہ کا نظام، کوئی بھی انسان، کوئی بھی طبقہ
معاشرے کے اچھے لوگ جب یہ بات کرتے ہیں تو بس وہ 3-4 باتوں کو ہائی لائٹ کر دیتے ہیں تاکہ لوگ ڈر جائیں، ان کے قریب نہ جائیں۔ اور یہ شروع سے چلا رہا ہے، آج بھی ہے، شروع سے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کے قرآن کی دعوت کو بلند فرمایا تو اس وقت کے مشرکین نے بھی یہی پروپیگنڈے کیے۔ سورہ لقمان میں اس کا ذکر ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا۔ یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 21واں پارہ، اس کا ترجمہ تفسیر پڑھیں، بالکل یہی بات کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے قرآن کی بات کرتے ہیں، اللہ کے نظام کی بات کرتے ہیں، خلافت کی بات کرتے ہیں، تو وہ یہی باتیں کرتے، لو اسلامی نظام میں تو ڈانس نہیں، اسلامی نظام میں ننگا ناچ نہیں ہوگا۔ یہ میں ترجمہ تفسیر کر رہا ہوں۔ نضر بن حارث لونڈیاں خرید کے لایا ایران سے، شام سے، انہیں آدھا لباس پہنایا، ان لونڈیوں کو آدھا لباس پہنایا۔ نضر بن حارث جو کہ سردار تھا قریش مکہ کا، ان لونڈیوں کو آدھا لباس پہنا کر نچوایا، ڈانس کروایا، لوگ اکٹھے ہو گئے، اچھی طرح ڈانس کروا کے، ناچ کروا کر پھر لوگوں سے پوچھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس قرآن کی بات کر رہا ہے اس قرآن میں اس کی گنجائش نہیں ہے، اب تم بتاؤ تمہیں یہ رنگ رنگیلیاں چاہیے یا وہ سوکھا خشک قرآن چاہیے، کیونکہ اس قرآن میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ نضر بن حارث کے بارے میں یہ آیت اسی کے بارے میں نازل ہوئی کہ وہ لونڈیوں کو نچوا کر لوگوں کے سامنے اللہ کے دین کا مذاق اڑا رہا ہے۔ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، لوگوں کو یہ باور کروانا چاہتا ہے کہ اس ننگے ناچ کا دین میں تصور نہیں۔ اب تم دیکھ لو کہ تم تو چونکہ عادی ہو، اس ڈانس کو دیکھنے کے تم عادی ہو، جب اسلامی نظام آئے گا، یہ ختم ہو جائے گا، تو بتاؤ تم کیا کرو گے؟ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ اور یاد رکھیں یہ عذاب دنیا میں بھی، آخرت کا تو ہے ہی ہے، دنیا میں بھی بربادی ہے۔ چنانچہ اسی نضر بن حارث کی گردن جنگ بدر میں اڑا دی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں صحابہ کرام کے ذریعے سے نضر بن حارث کی گردن اڑائی گئی۔ دنیا میں بھی اللہ نے ذلیل کیا، آخرت میں بھی ذلیل۔ اسی طرح پارہ نمبر 24 میں آتا ہے، قال الذین کفروا، کافر لوگ کہتے ہیں، لا تسمعوا لہذا القرآن، قرآن کی طرف نہ جاؤ۔ قرآن کا مطلب نظام الہی۔ قرآن مجید کی کتاب الفاظ کا نام نہیں، یہ ایک نظام ہے۔ قرآن ایک نظام ہے، شریعت ہے۔ شریعت کا عربی کا لفظ ہے، شریعت کا معنی وہ اصول، وہ آئین جو اللہ نے مقرر کیے۔ شریعت، شرع لکم من الدین، سورہ شورى میں لفظ ہے شرع لکم من الدین ما وصى بہ نوحا، اللہ نے تمہارے لیے آئین بنایا، یہ وہی آئین ہے۔ سورہ شورى رکوع نمبر 2، شرع لکم من الدین ما وصى بہ نوحا، یہ وہی آئین ہے جو اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو دیا اور ابراہیم علیہ السلام کو دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا۔ وما وصینا بابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، یہ وہی آئین ہے جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، جو یہی وہ آئین اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا۔ شریعت اسی سے نکلا ہے۔ جب شریعت کا لفظ بولا جائے تو داڑھی اور پگڑی کو نہ ذہن میں لایا کرو،
دین میں ایسا کوئی تصور نہیں کہ زبردستی داڑھی رکھوائے۔ ابھی بھی آج صبح میں انٹرویو سن رہا تھا، حبیب اکرم ایک تجزیہ نگار ہے، وہ کابل کی صورتحال بیان کر رہا آج کے انٹرویو میں، 14 منٹ کا انٹرویو۔ اس نے کہا میں کابل میں گیا ہوں، کل کا وہ اپنا حال بتا رہا تھا، کہہ رہا کوئی ایسا مسئلہ نہیں، اذان ہوئی ظہر کی، کوئی گاڑی نہیں آئی کہ جس کے ہاتھ میں ڈنڈے ہوں اور چلو بھی نماز پڑھنے، کوئی گاڑی نہیں آئی، عورتیں اسی طرح کام کر رہی ہیں، چہرے کھلے ہوئے ہیں، کوئی سیکیورٹی فورسز نہیں پھر رہی کہ بھئی یہ کیا تم چہرہ کھول کے پھر رہی ہو، کام بھی کر رہی ہیں دفتروں میں، داڑھی کے بغیر بھی لوگ کام کر رہے ہیں، دکانیں کھلی ہیں۔ اچھا، یہ لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ اسلامی نظام میں، چونکہ 20 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ طالبان نے یہ چیزیں کی تھیں، زبردستی داڑیاں رکھوائیں، زبردستی پردے کروائے، زبردستی نمازیں پڑھائیں، تو لوگ خلاف ہو گئے۔ اچھا بھائی، اگر لوگ خلاف ہو گئے تو تمہیں پھر 40 ملکوں کو لے کر حملہ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ جس حکومت کے خلاف عوام ہو جائے، چاہے وہ حکومت جس کی مرضی ہو، وہ حکومت چل نہیں سکتی۔ عوام جس حکومت کے خلاف ہو جائیں وہ حکومت نہیں چل سکتی۔ اگر عوام ان کے خلاف ہو چکی تھی 20 سال پہلے، تو پھر تمہیں پوری دنیا کا لاؤ لشکر لے کر ان پر حملہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ اپنی موت خود مر جاتے۔ تمہیں جو پوری دنیا لے کر ان پر چڑھنے کی جو ضرورت محسوس ہوئی، وہ یہی تھی کہ وہ عوام میں مقبول تھے۔ کیوں مقبول تھے؟ کیونکہ عدل و انصاف کا بول بالا ہوا تھا، کرپشن ختم ہوئی تھی، خیانت ختم ہوئی تھی، بے ایمانی ختم ہوئی تھی، ملاوٹ ختم ہوئی تھی، چوروں لٹیروں کو پکڑ کے انہوں نے الٹا لٹکایا تھا۔ کسی کی جرت نہیں تھی کہ کسی گھر میں وہ ڈاکہ ڈالے، کسی کو قتل کرنے کی جرت نہیں تھی، کسی کے حقوق، کسی کی زمین پر قبضہ کرنے کی جرت نہیں تھی۔ ان اقدامات سے وہ عوام کے ہیرو بن گئے۔ تو عوام کے ہیرو کو پھر ختم کرنے کے لیے اسی طرح ڈرامہ رچانا پڑتا جو تم نے رچایا، اور پوری دنیا لے کر ان پر ٹوٹ پڑے۔ اگر وہ ایسے کام کرتے تو عوام ان کے خلاف ہو گئی تو پھر وہ خود ہی ختم ہو جاتے۔ پاکستان میں آپ دیکھ لیں، آپ اسلامی نظام کی آواز لگانا شروع کر دیں تو فوراً داڑھی، پگڑی، برقع، زبردستی نماز، یہ 4 چیزیں میڈیا پر چلنا شروع ہو جائیں گی۔ اصل جو قرآن نے اسلامی نظام بیان کیا ہے وہ باتیں سامنے نہیں آئیں گی۔ وہ باتیں یہی ہیں میرے بھائیو، عوام کی جان کا تحفظ، عوام کے مال کا تحفظ، عوام کے حقوق کا تحفظ، عوام کے مال کا تحفظ، عزت کا تحفظ، اور کالی بھیڑوں کی صورت میں ان سرکاری اداروں میں جو بیٹھ کر ان اداروں کو جو کھوکھلا کر رہے ہیں، ان کی چھان بین، رشوت ختم، یہ چیزیں بیان نہیں کی جاتی۔ اور حالانکہ قرآن مجید میں نے ابھی آپ کے سامنے پارہ نمبر 6 سے 3 آیات پڑھی ہیں، سورہ صاد کی آیت پڑھی ہے، اور بھی آیات ہیں۔ قرآن مجید کا اسلوب بھی یہی ہے کہ ظالم کو کیفر کردار تک پہنچاؤ، مظلوم کا ساتھ دو۔ یہ قرآن مجید کا موضوع ہے، قرآن مجید کا یہ موضوع ہے، اور اسی لیے تلوار اٹھانے کا حکم دیا، اسی لیے جہاد کا حکم دیا کہ ظالم کو کیفر کردار تک پہنچاؤ، مظلوم کا ساتھ دو۔ سب سے پہلی آیت جو جہاد کی اجازت میں نازل ہوئی سورہ حج کی آیت ہے، پہلی آیت
مسلمان جب مدینہ میں ہجرت کر کے گئے، کیونکہ مکہ میں تو اجازت نہیں تھی جہاد کی، مکہ میں تو تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں تھی، مکی زندگی میں کفو ایدیکم حکم تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو۔ جیسے ہی مسلمان مدینہ طیبہ تشریف لائے ہجرت کر کے، تو پہلی جو آیت نازل ہوئی اجازت جہاد کی، اس کی وجہ کیا بیان کی؟ پہلی آیت اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اب اجازت دے دی جہاد کرنے کی، کیوں؟ بانہم ظلموا، کیونکہ وہ مظلوم ہیں، کیونکہ وہ مظلوم ہیں اور وہ ظالم ظلم کرتے جا رہے ہیں۔ اب مظلوموں کو اجازت ہے وہ اٹھیں اور ظالموں کو ذرا مزہ چکھائیں، ظالموں کو ذرا مزہ چکھائیں۔ اسی طرح پارہ نمبر 5 میں وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ تم اللہ کے راستے میں لڑتے کیوں نہیں، جبکہ حالات یہ بن چکے ہیں۔ پارہ نمبر 5 وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، جبکہ حالات یہ بن چکے ہیں کہ مظلوم مرد، مظلوم عورتیں، مظلوم بچے وہ چیخ چیخ کر پکار رہے ہیں۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ میں حکمت بیان کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے تلوار اٹھانے کی اجازت دی، حکم دیا، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ظالم کو کیفر کردار تک پہنچاؤ، مظلوم کا ساتھ دو۔ اور آپ جانتے ہیں میرے بھائیو، ہمیشہ ظالم طاقتور طبقہ ہوتا ہے اور وہ تھوڑے لوگ ہوتے ہیں، مظلوم عوام ہوتی ہے زیادہ، یہی ہوتے ہیں، ظالم ظلم کرنے والے تھوڑے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا پارہ نمبر 5 میں کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے راستے میں لڑتے نہیں، جبکہ مظلوم مرد، مظلوم عورتیں، مظلوم بچے چیخ چیخ کر پکار رہے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے اللہ ہمیں اس ملک سے نجات دے جس ملک کے طاقتور لوگ ظالم بن چکے ہیں۔ یہ ترجمہ کر رہا ہوں، جس ملک کے طاقتور لوگ کیا بن چکے ہیں؟ ظالم بن چکے ہیں۔ اللہ تو ہمیں اس ملک سے نکال دے۔ اب نکلنا تو مشکل ہے، 25 کروڑ عوام کدھر جائے، 20 کروڑ عوام کہاں جائے، 10 کروڑ عوام کہاں جائے؟ کسی ملک میں 6 کروڑ عوام، کسی میں 5 کروڑ، کسی میں 30 کروڑ، کسی میں 50 کروڑ، وہ سارے تو نہیں نکل سکتے اس ملک سے۔ وہاں کا علاج اللہ نے بیان فرمایا کہ ظالموں کو پکڑو اور ان کی گردنیں اڑا دو۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 4 یہی ہے، فَضَرْبَ الرِّقَابِ، کہ ظالموں کی گردنوں کو اڑا دو، ان کا اچھی طرح خون بہایا جائے۔ وَمَا عَلَيْنَا